الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک نظام اور ایک دستور حیات ہمیں اس دنیا میں دے کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے جس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ 100% کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ 100% ناکامیاب ہوگا. لیکن دین آتا ہے محنتوں سے اور مجاہدوں سے، قربانیوں سے، اور دین نام ہے اصل میں اللہ کے امر کو پہچاننے کا. دین اصل میں نام ہے اللہ کے امر کو پہچاننے کا، کہ جس وقت میں میرے رب کا جو حکم ہے اس وقت میں اس کام کو کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اصل میں دین کہلاتا ہے. اور یہ زندگیوں میں آتا ہے سیکھنے سے، صحبتوں سے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئے گی. اور آج ہر ایک انسان کی اسی پر ریس لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن چلتی ہے ہمارے اندر کہ اس کو اتنا مال مل گیا، مجھے کیوں نہیں، تو چلو میں اب کوشش کروں میں مالی اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں، دنیاوی اعتبار سے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن اللہ نے ہماری کامیابی مال کے اندر نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنے دین کے اندر، اپنے عمل کے اندر رکھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو نہ انسان کا مال کام آئے گا اور نہ ہی انسان کو اس کی اولاد کام آئے گی. کوئی مرنے والے کے ساتھ میں اس کا مال گیا ہے، پونجی گئی ہے اس کی قبر کے اندر، نہ اس کے اولاد جاتے ہیں، نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ اس کی جائیداد جاتی ہے. 4 چیزیں انسان کے ساتھ میں جاتی ہے، 3 چیزیں واپس آ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ میں رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اس کا عمل. تو انسان جو عمل کر کے جائے گا وہ اس کے ساتھ میں رہے گا. تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی، بلکہ اس انسان کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا دل ہے، منجا ہوا دل، صاف ستھرا دل. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک بوٹی ہے. اگر انسان کے جسم کا وہ لوتھڑا، گوشت کی وہ بوٹی اگر تندرست ہے، صحیح سالم ہے، تو انسان کے جسم کا تمام سسٹم صحیح سالم ہوگا. اور جب انسان کے جسم کا وہ ٹکڑا، وہ لوتھڑا گوشت کا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو انسان کے پورے جسم کا سسٹم بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور آج ہمارا وہی جسم کا جو وہ ٹکڑا ہے، جس ٹکڑے پر، جس اس گوشت کے لوتھڑے پر اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کی کامیابی رکھی ہے، آج ہم سب کا وہ بدبودار بن چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے.
اور آج دنیا میں جتنا یہ بگاڑ ہے نا، یہ دوستو ہمارے اور آپ کے دلوں کے بگاڑ کی وجہ سے بگاڑ ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دل بگڑا ہے تو ہماری آنکھیں بگڑی، ہمارے کان بگڑے، ہماری سوچ بگڑی، ہمارا نفس بگڑا، ہے نا؟ اور اس بگاڑ نے اس دین کے تمام شعبوں میں بگاڑ کو پیدا کر دیا۔ اس دکان میں بیٹھے ہیں لیکن ہماری سوچ کچھ اور ہو رہی ہے، مسجد میں بھی بیٹھے ہیں دل دماغ کہیں اور ہے، گھر میں بیٹھے ہیں دل دماغ کہیں اور ہے، بظاہر بیوی کے پاس میں ہے لیکن دل دماغ کہیں اور ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے سوچ کی بگاڑ، دل کا سسٹم بگڑ گیا، اس لیے سارا ہمارا نظام بگڑ گیا ہے۔ آج ہر ایک انسان وائرس سے پریشان ہے نا؟ یہ کرونا وائرس سے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دوستو کرونا وائرس سے تو انسان کو جسمانی موت ہی واقع ہو سکتی ہے نا، اور موت تو ہر ایک کو ایک دن آنا ہی ہے نا، چاہے وہ کرونا سے آئے یا کسی اور دیگر بیماری سے آئے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے آئے، کینسر کے ذریعے سے آئے، دماغ کے کسی اور لیور کے خراب کے ذریعے سے آئے، کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی بہانے سے ہی موت آئے گی، ہے نا بھائی؟ ٹھوکر لگ گئی، انسان کی موت واقع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی روح کو پیدا کیا تھا نا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، ہے نا؟ تو سارے فرشتے گئے، جبرائیل گئے، میکائیل گئے، اسرافیل گئے، نہیں لائے، ہے نا؟ کہ جس مٹی پر ہاتھ رکھتے تھے اسی مٹی سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے وہ قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو نہیں مانا، بلکہ وہاں سے مٹی اٹھا کر لے آئے اور کہا کہ میں تیرا حکم نہیں مانوں گا، میں تو اپنے رب کا حکم مانوں گا۔ تو مٹی اٹھا کر لانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پتلا بنوایا، اس کے اندر روح ڈالی، اور پھر روح نکالنے کے اوپر جو ہے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ آپ مجھے مقرر کر رہے روح نکالنے پر، تو سب کی گالیاں میں کھاؤں گا، کوئی بیوہ ہوگی اس کی گالیاں میں کھاؤں گا، کوئی بچہ یتیم ہوگا اس کی گالیاں مجھے ملے گی، ساری دنیا والے مجھے جو نا کوشیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیل تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا اور تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، میں اس کو ایسے راستے سے اٹھاؤں گا، ایسے بہانے سے کہ لوگ اس کے چرچے میں لگ جائیں گے کہ بھئی فلاں وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، فلاں چیز کی وجہ سے ہو گئی، ایکسیڈنٹ سے ہو گیا، حادثات سے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو ہی اس کام پر ہم نے مقرر کیا ہے کہ تمہیں کو روح نکالنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، تو آج اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے جو ہے نا بہانوں کے ذریعے سے انسان کی موت واقع ہو رہی ہے۔ تو جانا ہر ایک انسان کو ہے، لیکن جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو موقع دیا ہے دوستو اپنی زندگی کو بنانے کا، اور زندگیاں بنے گی اچھی صحبتوں سے، اچھے ماحول سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان تو اس کا نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، انسان کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا دل ہے۔ اگر یہ دل بن گیا دوستو تو سب کچھ بن گیا، دل بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ گئے، پھر اس کی جو ہے نا نگاہ بگڑ جاتی ہے، اس کی زبان بگڑ جاتے ہیں، اس کے کان بگڑ جاتے ہیں، اس کا دل دماغ بگڑ جاتا ہے، اور اس کے نفس و خیالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس دل کے بگاڑ کی وجہ سے سارے معاشرے میں اور سارے شعبے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے دوستو۔ اس لیے اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز کی نفی کیوں کی ہے، مال کی اور اولاد کی؟ کہ انسان کو اس کا نہ مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد کام آئیں گے قیامت کے میدان میں۔ دنیا میں بھی جو ہے نا مال کے ذریعے سے انسان کے سارے کام نہیں بنتے ہیں کیا؟ تو آخر میں یقیناً نہیں بنیں گے۔ انسان دنیا کے اندر مال اگر ہے، پیسے ہیں، تو انسان نئے کپڑے تو پہن سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن جسم کی خوبصورتی خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس میں مال ہے تو مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے وہ کالا خضاب خرید سکتا ہے، لیکن کیا جوانی خرید سکتا ہے کیا؟ کتنا بھی ہم جوانی کو چھپائیں گے تو چھپے گی کیا؟ بڑھاپے کو چھپانے کے کتنے بھی ہم بڑھاپے کو چھپانا چاہیں گے نہیں چھپ سکتی ہے نا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے وصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے، ہم نے بارہا سنا ہے نا یہ شعر بچپن سے لے کر۔ تو وہ تو جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہو کر رہے گی، ہے نا دوستو۔ ہاں، ایسے انسان کے پاس میں مال ہے تو مال سے انسان
گاڑی خرید سکتا ہے، ایئر کنڈیشن خرید سکتا ہے، اے سی لگا سکتا ہے، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا، ہے نا؟ مال کے ذریعے سے انسان کتابیں خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا۔ مال کے ذریعے سے انسان چشمہ خرید سکتا ہے، لیکن آنکھ کی بینائی نہیں خرید سکتا۔ خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا۔ تو مال سے انسان کے تو دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتے، تو آخرت میں کیسے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ دیکھو جب دنیا میں بھی تمہارے ہر کام جو ہے نا صرف مال کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں، تو آخرت میں تو تمہارا کوئی بھی کام مال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور ایسے ہی تمہاری اولاد، انسان بعض مرتبہ اولاد کی وجہ سے جو ہے نا کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی پر طعن و تشنیع کر بیٹھتا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کس لیے کہ نہیں میرے 6 اولاد ہے، میری 10 اولاد ہے، کوئی میرا کیا بگاڑے گا، کوئی مجھے کیا کہے گا، ہے نا؟ تو ایک تو اولاد کے گھمنڈ پر کسی پر ظلم کرتا ہے، یا تو مال اور عہدے کی بنا پر کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی ہے اور فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں تو قلب سلیم کی اصل جو ہے نا قدر و قیمت لگائی جائے گی، جس کا دل منجا ہوا ہوگا، جو دل ماں سوا کی محبت سے پاک ہوگا، اللہ رب العزت ایسے دل کی قیمت لگائیں گے، اور ایسے دل کے اوپر جو ہے نا اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جسم کے بننے پر کہیں جنت کا وعدہ نہیں لکھا ہے، بلکہ روح کے بننے پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے دوستو۔ اور روح بنتی ہے کس سے بنے گی روح ہماری، ہے نا؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے اوامر پر عمل کرنے سے، ہے نا؟ اس سے ہماری روحیں بنتی ہیں، ہے نا؟ دل کو اللہ تعالیٰ نے مستقر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ایمان کا جو مستقر ہے یہ دل ہے، روح الہام کی جگہ یہ دل ہے نا؟ الہام کی جگہ بھی دل، اور ایمان کی جگہ بھی دل، اور کشف و کرامات کی جگہ بھی دل ہے۔ اسی لیے اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مین فاؤنڈیشن بنایا کہ جس انسان کا دل منجا ہوا ہوگا اس دل کی قیمت ہمارے ہی لگائی جائے گی دوستو۔ اور اس دل کے اوپر جو ہے نا انسان کے لیے جنت یا جہنم کے فیصلے ہیں، ہے نا؟ اگر دل بن گیا تو سب بن گیا، دل بگڑ گیا تو دوستو سب بگڑ گیا، ہے نا؟ ہاں، اس لیے دیکھو دل بظاہر بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت قیمتی ہے نا یہ، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے گھر کی مستورات کیا کرتی ہیں، بڑے بڑے باکس پہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر، ٹرنک ہوتا ہے جس کو ٹرنک کہتے ہیں، پہلے زمانے میں لکڑی کا صندوق چلتا تھا، ہے نا؟ اس کے اندر رضائیاں، دھوپتے، گدڑیاں، کمبل وغیرہ سب اس کے اندر رکھ دیتی تھی، اس میں تالا نہیں لگاتی، لیکن آج بھی نہیں لگاتی ہیں کیا؟ نہیں لگاتی۔ لیکن ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس کو جویلری باکس کہتے ہیں، ہے نا؟ جس کے اندر زیورات ہوتے ہیں، جویلری باکس چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو کیا کرتی ہیں، اس کے اندر تالا، پھر اس کو جس میں رکھتی ہیں تجوری کے اندر، اس میں تالا، پھر تجوری کے باہر سے تالا۔ تو گویا کہ باکس تو چھوٹا ہے، لیکن چونکہ قیمتی شے ہے نا اس کے اندر، قیمتی شے ہے تو اس کو 3 تالے کے اندر بند کر دیتی ہیں خواتین مستورات، ماں بہنیں، ہے نا؟ بازار بھی جاتی ہیں تو دھیان اس کی طرف لگا ہوا رہتا ہے، بازار سے آنے کے بعد میں بھی سب سے پہلی نظر جب تجوری کھولتی ہیں، الماری کھولتی ہیں، تو نگاہ پہلے کہاں رکھتی ہیں؟ اس باکس کے اوپر، جویلری باکس ہے نا، اس کے اوپر ہماری ماں بہنوں کی توجہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی نے اس باکس کو اٹھا لیا ہو، کسی بچے نے چھو لیا ہو، گرا دیا ہو ادھر ادھر۔ حالانکہ وہ باکس بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، جس میں رضائیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ڈوپٹے رکھے ہوئے ہیں، گدریاں رکھے ہوئی ہیں، وہ باکس بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ اس کی قیمت نہیں ہے نا دوستو؟ اور کیا ہے؟ اس چھوٹے سے سونے کا جو باکس ہے، جویلری باکس، اس کی قیمت ماں بہنوں کے دلوں میں، تو اس کو 3 تالے میں بند کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے کہ دیکھو یہ تمہارا جو جسم ہے نا، اس کی کوئی قیمت میرے سامنے نہیں ہے، اصل جو قیمت ہے وہ تمہارے اس دل کی قیمت ہے نا؟ ہاں، اسی لیے ہم نے اس کو قیمتی بنایا ہے، اور اس کو سنوارنے کا ہم نے تم کو حکم دیا ہے۔ جو انسان اس کو سنوار لے گا، بنا لے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے نا دوستو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا اطمینان تو میری یاد میں وابستہ ہے نا؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، ہے نا دوستو؟ تو انسان کا جو ہے نا دل بگڑتا ہے کن چیزوں کی وجہ سے؟ بری صحبت، ہے نا؟ برے ماحول۔ اور آج کا تو دوستو یہ جو ماحول ہے، کیا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دل کے 4 دروازے ہیں، 4 دروازے جس کی وجہ سے انسان کا دل گندا ہوتا ہے نا؟ اس کا سب سے پہلا دروازہ کیا ہے دل کے گندا ہونے کا؟ یہ ہماری آنکھیں،
ہے نا؟ جب انسان کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا غلط تاثر دل کے اندر آتا ہے، یہ فطری چیز ہے، نیچرلی چیز ہے۔ غلط چیزوں کو دیکھے گا، غلط تاثر دل کے اندر آئے گا، ہے نا؟ غلط باتوں کو دیکھے گا، غلط تاثر دل کے اندر آئے گا۔ اچھی چیزوں کو دیکھے گا، بیت اللہ کو دیکھے گا، اچھا تاثر آئے گا۔ ماں باپ کو دیکھے گا، اچھا تاثر آئے گا، ہے نا؟ کسی عالم دین کو دیکھے گا تو اچھا تاثر آئے گا، کسی اللہ والے کو دیکھے گا، اچھا تاثر دل کے اندر آئے گا، مسجد کو دیکھے گا، اچھا تاثر آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، دیکھ کر کے اچھا تاثر دل لے گا، ہے نا؟ اور اسی آنکھوں سے اگر انسان ننگے ناچ دیکھے گا، رندیوں کی فلم دیکھے گا تو یقیناً جو ہے نا اس کے غلط تاثر آئیں گے، دل بگڑے گا، اس سے بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا دوستو؟ سیدھی سادھی بات ہے نا۔ ہاں، تو سب سے پہلا جو دروازہ انسان کا ہے دل کے بگڑنے کا وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظن فروجہم، دونوں کو اللہ نے حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ہے نا؟ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہے نا؟ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنات، اے مومن عورتیں تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک روز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دیکھنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ پردہ کر لو، اے عائشہ پردہ کر لو۔ تو کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا، ہے نا؟ تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم غیر محرم سے پردہ کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے غیر محرم ہے اگرچہ وہ نابینا ہے نا؟ ہم مرد ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بھی آ رہی ہے غیر محرم، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں؟ نیچی کر لیں، نگاہوں کو جھکا لیں۔ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا کرو، جب تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا گناہ کا آلہ اور گناہ پر انسان جو ابھرتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو پہلا دروازہ گناہ کا انسان کے لیے یہ آنکھ، دوسرا دروازہ انسان کے لیے یہ ہماری زبان، ہے نا؟ اب غلط بولے گا تو انسان کے دل کے اندر اس کا غلط تاثر آئے گا، جھوٹ بولے گا غلط تاثر آئے گا، چغل خوری کرے گا غلط تاثر آئے گا، غیبت کرے گا غلط تاثر آئے گا، ہے نا؟ کسی کی جھوٹی گواہی دے گا غلط تاثر دل کے اندر آئے گا، ہے نا؟ اور جب اسی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا تاثر دل کے اندر آئے گا، ہے نا؟ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اچھا تاثر دل کے اندر آئے گا، ہے نا؟ اچھی دین کی باتیں کہے گا، اچھا تاثر دل کے اندر آئے گا، اس کا دل نورانی ہوگا، منور ہوگا۔ تو یہ دوسرا دروازہ دل کا ہے نا، دل کے گندا ہونے کا۔ تیسرا دروازہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ہمارے کیا ہے؟ ہمارے کان ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہمارے کان سے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان غلط چیزوں کو سنتا ہے تو غلط تاثر دیتا کہ نہیں دیتا، ہے نا؟ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کان کس لیے دیا ہے؟ بھائی تو اذان سنتے ہی کیا کر؟ چل میرے امر کی طرف، ہے نا؟ اب میرے منادی نے پکار دیا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج کا مسلمان کہتا ہے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ارے تجھے تیرے رب نے ہی نہیں بلایا تو اب کیسے پڑھ لیتا، ہے نا؟ رب نے ہی تجھے اپنے گھر میں بلایا نہیں، تیرے نہیں پڑھنے سے رب کا کچھ تو نہیں بگڑا، تیرا بگڑا، لیکن تجھے رب نے توفیق نہ دی۔ اگر رب تجھے توفیق دیتا، تیرا رب تجھے توفیق دیتا تو تو اللہ کے گھر میں آتا اذان سن کر، لیکن اللہ نے تیرے دل کے اوپر مہر لگا دی، تیرے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ میرا بندہ میری مسجد میں آئے، میرے گھر میں آئے۔ اللہ کو پسند نہیں تیرا آنا اپنے گھر کے اندر۔ اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہے نا؟ اب اللہ ہے انسان کے گناہ کا، وہ کیا ہے؟ انسان کے کان ہیں، غلط بھی چیزیں سنتا ہے نا؟ اب کیا سنے گا؟ ناچ گانے کی بات سنے گا، کسی کی غیبت سنے گا، فحش گانے سنے گا، یقیناً جو ہے نا اس کا تاثر دل کے اندر غلط آئے گا۔ اور اگر اسی کان سے کیا سنے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت سنے گا، دین کی باتیں سنے گا، اللہ والوں کی باتیں سنے گا، تو یقیناً اس دل کے اندر جو ہے نا اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور انسان کا جو چوتھا جو ہے نا وہ گناہ کا آلہ، وہ کیا ہے؟ یہ انسان کی سوچ ہے۔
چوتھا آلہ انسان کی سوچ ہے کہ انسان بیٹھا ہے مسجد کے اندر لیکن اس کی سوچ غلط جا رہی ہے نا، غلط جگہ پر اس کے جو ہے نا تصورات جا رہے ہیں، خیالات جا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک تو ہے بد نظری اور ایک ہے بد نگاہی۔ بد نظری سے بھی زیادہ بد نگاہی کا گناہ ہے، بد نگاہی کا گناہ۔ اب کیسے؟ ہمارے حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ بد نظری سے بھی زیادہ بد نگاہی کا گناہ کیوں بڑا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں سوچ کا گناہ، ہے نا۔ ایک انسان چلتے چلتے کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی، ہے نا، اب اس نے اس وقت میں اپنی نگاہیں جھکا لی، نگاہ جھکا لی، چلو وقتی گناہ ہو گیا۔ لیکن اب اس کو کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب دل میں سوچ رہا ہے، خیالات میں لا رہا ہے، کیا اچھا ہوتا اور دیکھ لیتا، ہے نا، اور دیکھ لیتا اور دیکھ لیتا، اور پھر اگلی سوچ نہ جانے اس کی کہاں تک جاتی ہے، اس کے فلاں حصے کو دیکھتا، اس کے فلاں چیز کو دیکھتا، فلاں کرتا۔ یہ غلط بد نگاہی، یہ ڈبل گناہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے دوستو، ہے نا۔ ہاں، موبائل پر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی میں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پر، لیکن دیکھ لینا الگ ہے۔ اب اس دیکھنے کے بعد میں پھر اس کو سوچتے رہنا، ہے نا، یہ سوچ کا اثر، غلط اثر جو ہے نا انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ تو چار حالات جو ہے نا انسان کے گناہ کے ہوتے ہیں، ہے نا، اور اس کی وجہ سے یہ گناہ کے چار دروازے انسان کے دل کے میلا ہونے کے، دل کے گندا ہونے کے، ہے نا۔ اب اس دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے دوستو کون آئے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اسی دل پر محنت کرنے کے لیے۔ ہم بولتے ہیں نا تمام نبیوں کی محنت کا میدان کیا تھا؟ کہتے ہیں نا کیا تھا؟ تمام نبیوں کی محنت کا میدان انسان کے قلوب تھے، انسان کا دل تھا۔ ہر ایک نبی کی محنت کا میدان ہر ایک انسان کے قلوب تھے۔ ہر نبی کی تمنا، ہر نبی کی کوشش، ہر نبی کی فکر، ہر نبی کی چاہت، ہر نبی کی کڑھن یہ تھی کہ بھئی انسان جو ہے نا کیا بن جائے؟ صحیح معنوں میں انسان بن جائے۔ جب انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے تو وہ یقیناً باپ کے لیے بھی صحیح بنتا ہے، بیوی کے لیے بھی اچھا انسان بن جاتا ہے، پڑوسی کے لیے اچھا انسان بن جاتا ہے، بھائی کے لیے اچھا انسان بن جاتا ہے، بہن کے لیے اچھا انسان بن جاتا ہے، اپنے مالک کے لیے اچھا انسان بن جاتا ہے، ہر ایک انسان کے لیے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے دوستو، ہے نا۔ اور یہ کب بنتا ہے؟ انسان اچھی صحبتوں سے بنتا ہے نا۔ اچھی صحبتوں سے انسان اچھا بنتا ہے، بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اسی لیے تو آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد دوستو یہی چیز ملے گی کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں وہ کسی نہ کسی اچھے انسان کی صحبت کی وجہ سے اچھے بنے ہیں، ہے نا۔ انسان خود سے اچھا نہیں بن جاتا، سمجھے گا نا۔ ڈاکٹری کا پڑھ لینا الگ ہے لیکن ڈاکٹر بننا الگ ہے، عالم علم کا پڑھ لینا الگ ہے لیکن عالم کا بننا یہ الگ ہے نا۔ اسی لیے دعوت کے میدان میں بھی، ہے نا، دعوت میں چلنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا، کس کو کہا؟ وقت کے نبی کو کہا۔ وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِنَا وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي۔ دعوت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے کی ہے؟ ذکر سے کی ہے۔ آج ہماری سوچ اصل میں جاتی نہیں علم کی گہرائی میں، اللہ والوں کی علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، اسی لیے آج ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ایک فتنہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا۔ ایک الگ چیز سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا، ہر عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو مقدم کیا ہے، اپنے ذکر کو، اپنے یاد کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو حکم دیا نماز کے پڑھنے کا، اللہ نے حکم کیا دیا پھر؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہے نا۔ جہاد میں جا رہے ہیں آپ، وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم جاؤ میدان جہاد کے اندر اور دو جماعتوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، آپس میں ٹکرا جاؤ، تو اس وقت میں تم کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا، کثرت کے ساتھ میں یاد کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز جمعہ کے لیے انسان آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ زمین کی طرف پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ میں نام لو، اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو۔ ہر موقع پر گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ میں، گن کر نہیں، چند مرتبہ نہیں، ان گنت،
ہے نا؟ کیوں؟ ہم اللہ کی نعمت انگنت کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کہ گن گن کے کھا رہے ہیں کیا؟ ہمارے جسم کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہم کہتے ہیں نا. اور ہمارے جسم میں نسیں کتنی ہیں؟ 360 جوڑ ہیں یہ، لیکن نسیں کتنی ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں انسان کے بدن میں 350 کروڑ نس ہے. کتنی نسیں ہیں؟ 350 کروڑ نسیں ہیں. جب بندہ ایمان والا ایک مرتبہ دل کی دھڑکن کے ساتھ میں اللہ کہتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 350 کروڑ نسوں کے اندر سے وہ اللہ کے نام کا نور منتقل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور 350 کروڑ نیکیاں انسان کو ایک مرتبہ اللہ کہنے پر مل جاتی ہے. سمجھ کے دوستوں، کسی اور عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بھاؤ نہیں لگایا، اتنی بڑی قیمت نہیں لگائی جتنا اللہ نے اپنے نام لینے پر لگائی ہے نا. اور ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہے نا، دیا گیا نہیں، پلایا گیا نہیں ہم کو علم، اس لیے ہم اس سے دور ہیں، ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اب یہ نئی چیز ہے، نیا کام ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ بھائی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو، لائٹ بند کر کے اللہ اللہ کرو، کوٹھی میں بند ہو کر اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ بھائی یہ طریقہ تو نبی کا طریقہ ہے. نبی کو اللہ نے حکم دیا اے نبی جی آپ مسجد نبوی کے اس حلقے میں بیٹھو جہاں پر جو ہے نا میرے بندے مجھ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ایک کونے کے اندر ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے جو اللہ 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 کر رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے اور مجھے ایسے مجمع میں اور ایسے حلقے میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نا، کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے سب سے زیادہ ضخیم چیپٹر جو ہے نا وہ فضائل ذکر کا ہی لکھا ہے نا. اس لیے کہ ذکر کی کوئی انت نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں ہے، ان گنت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا کثرت کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا کا ہر جگہ پر، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے نا. ہاں جتنا چاہو آپ کرو. عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا نماز زیادہ پڑھو، روزہ زیادہ رکھو، ہے نا، حج زیادہ کرو، ایسا کہیں نہیں کہا. لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کے ساتھ میں تم مجھے یاد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے وقت میں بھی تم مجھے یاد کرو، ہے نا دوستو. اس لیے ہم سب کا جو ہے دل بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے بنے گا، ہے نا. ہمارے دل کی گندگی دور ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے دور ہوگی. اس لیے کہ خود آقا نے فرمایا، ہم نے نہیں فرمایا، ہم نے نہیں کہا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے اور دل کی پالش یہ اللہ کا ذکر ہے. دل کی پالش کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا. کپڑے گندے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ صابن سے دھوتے ہیں. جسم گندا ہو جائے تو صابن سے غسل کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، باضابطہ نکالتے کہ نہیں نکالتے، ہے نا. کیا موبائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں غسل کرتے وقت میں کہ بھائی غسل بھی ہو رہا ہے موبائل بھی چل رہا ہے؟ نہیں. بچوں کو کہہ دیتے کہ اب کوئی بھی آئے تو کہہ دینا ابو غسل کر رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، ہے نا. تو جسم کی صفائی کے لیے آدھا گھنٹہ، اور وہ بھی فراغت یکسوئی کے ساتھ میں. پھر اپنی روح کی صفائی کے لیے اس کے لیے بھی تو وقت نکالنا چاہیے نا دوستو. روح کی صفائی کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. جس روح کے بننے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا، روح بن گئی تو جنت ہے اور روح بگڑ گئی تو جہنم ہے، قید خانہ ہے، اللہ کا قید خانہ ہے پھر وہ، ہے نا. تو ہم سب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ قید خانے میں کہ جنت میں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں بولو؟ جنت میں نا. تو جنت میں کب جائیں گے؟ جب جنت والے اعمال کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے نا. تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. آج دیکھو اللہ تعالیٰ غصے میں ہم سب سے. یہ جو حالات ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور کی طرف ہم منسوب بھی نہ کریں. یہ ہمارے اعمال کی خرابی ہے نا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان حالات کو ڈال رکھا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں مسلط کر رکھا ہے. اس لیے کہ جیسے ہمارے اعمال باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں ویسے ہی باری تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اتر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے نظام الدین کے اندر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی جب تم نیچے سے ایک مٹھی کنکر اٹھا کر اوپر پھینکو گے آسمان کی طرف تو اوپر سے کیا آئے گا؟ گلاب کے پھول آئیں گے، چمیلی کے پھول، کیا موگرے کا؟ کیا آئے گا؟ پتھر ہی آئیں گے. ہم نے پتھر پھینکا تو پتھر آئیں گے. ایسے ہمارے اعمال جیسے جا رہے ہیں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں
ویسے اللہ کے فیصلے اتر رہے ہیں ہمارے حق میں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہم سب اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ہے نا۔ دیکھو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے تو بچے کو کیا کرتے ہیں؟ مارنا شروع کرتے ہیں نا، ڈنڈا بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اب اگر بچہ پاؤں پکڑ کر کہے امی امی، ابو ابو ابو، چلانا شروع کر دے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے نا۔ ماں بھی کہتی بچہ میرا نام لے رہا، مجھے پکارا امی امی کہہ کر، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے جو ہے نا میرے بندے پسند ہیں۔ اگر میرے بندے مجھے رب رب کہہ کر پکارنے لگ جائیں اللہ اللہ کہہ کر، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج اللہ اس لیے ناراض ہے کہ ہم ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، ساری کچھ اس کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہے نا، اور گن کسی اور کا گا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ جلال میں دوستو، اور اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا جو ہتھیار ہے ہمارے پاس میں، وہ اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے کہ تم اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو۔ جب ہم اپنے اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور سارے ہمارے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اجتماعی طور پر تو کرنا ہے بیٹی چارج کے لیے، لیکن اصل میں یہ انفرادی ذکر ہے۔ گھر میں بھی بچے چھوٹے بڑے سب جو ہے نا ایک آدھا گھنٹہ نکالیں اور اس وقت میں جو ہے کیا کریں، کم سے کم زیادہ نہیں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں، اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ صبح شام کی جو تسبیحات ہیں ان کو پورا کر لیا کریں انشاءاللہ استقامت کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس وقت میں، چونکہ 10 بج گئے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9:15 بجے۔ اچھا ابھی ٹائم ہے، بھوک تو نہیں لگی آپ لوگوں کو؟ ہاں مولانا شادی پریشان ہو جائیں گے ورنہ۔ کھانا بنا ہوا ہے بھائی ان کے لیے؟ اچھا ماشاء اللہ، دیکھو اللہ جزا خیر دے، ہے نا، خدمت کرنے والوں کو، بنانے والوں کو اور کھانے والوں کو بھی، ہے نا۔ اللہ کی توفیق سے ہم سب آئے ہیں، چلو اچھی بات ہے نا۔ اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو محروم کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے دوستو۔ اللہ کتے بلو کو سور کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، تو ہم تو اللہ کا نام لیں گے تو اللہ ہم کو بھی کھلائیں گے نا۔ ہاں تو ہمارے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ضیافت کا، مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے۔ ہمیں ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد میں کھانا کھا کر یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لیں، لائٹ بند کر دیں، درود شریف پڑھ لیں۔ ہاں 1 منٹ لگا دو، سب پرانے ہیں ویسے۔ اچھا اب دیکھو بھائی، ہر جمعرات کو ماشاءاللہ مرکز کے اوپر جو ہے نا ذکر کی مجلس ہوتی ہے نا، ہر جمعرات کو اسی مرکز پر عشاء کے بعد ہی، تو آپ حضرات پہنچا کریں، اس میں اہمیت دیں اس کو، ہے نا۔ ہر ساتھی ایک ساتھی کو لے کر کے آئے، بس زیادہ کسی کو تشکیل نہیں کرنی، ایک ساتھی کو لے کر کے آئے، ہے نا۔ ہر ساتھی اگر اتنا بڑا مجمع بھی ہے تو کس کے لیے آئے؟ میرے لیے آئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے؟ اب باقی دن میں کتنے آتے ہیں؟ بقیہ دن میں کتنے آتے ہیں؟ بقیہ جمعرات کو وہ 5 ساتھی 10 ساتھی بیچارے، ہے نا۔ نہیں وہ بولے وہ ایوب بھائی کا اور وہ بوڑھے لوگوں کا ہے، وہ 4 ہے نا بڈھے، ان کا کام ہے اللہ اللہ کریں گے وہ جائیں گے، ہم نہ کہیں کو، ہم کو اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنے دل کی صفائی نہیں کرنی ہے، ہم کو اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے دوستو۔ نہیں عظمت کو سمجھے دوستو، ہے نا۔ ہاں یہ اللہ کی توفیق ہے، سمجھو دوستو، اللہ قبول کر رہا ہے نا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے صوفی صاحب، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت زمانے سے، کثرت کے ساتھ میں کرتے تھے۔ تو شیطان نے آ کر ایک دن کہہ دیا کہ ارے بھائی تجھے زمانہ ہو گیا اللہ اللہ کہتے ہوئے، ادھر سے کوئی رپلائی نہیں آتا، اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کو تو کیوں یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، ہے نا۔ اب انسان تو انسان ہی ہے نا، شیطان کے بہکاوے میں آگے چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھو دوستو، جب کسی کی دوستی کسی سے ہوتی ہے نا، اور دن میں کم سے کم اگر روزانہ 10 مرتبہ میسج آئے اور ایک دن نہ آئے، تو سامنے والا دوست پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ عاشق معشوق ہے نا، اگر عاشق و معشوقہ کا فون نہ آئے، میسج نہ آئے تو پریشان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دن بھر میں 10 فون آتے تھے، 10 کال آتے تھے، آج کیا بات ہے ایک بھی کال نہیں، ہے نا۔ تو فوراً جو ہے نا رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے، وہ رپلائی دیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، جب دن بھر اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس اور جا کر کہو، پوچھو اس سے کہ اے میرے بندے، اے میرے عاشق، تو نے مجھے آج کیوں نہیں یاد کیا؟ تو صوفی صاحب نے کہا، ارے بولے اتنے زمانہ ہو گیا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ادھر سے کوئی رپلائی نہیں دے رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو اس لیے آج میں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے دوستو حکم فرمایا کہ کہو میرے اس بندے سے کہ اے میرے بندے،
جب تو پہلی مرتبہ اللہ کہتا ہے، جب تک کہ میں اس اللہ کہنے کو قبول نہیں کر لیتا، دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا، ہے نا؟ پہلے اللہ کو قبول کرتا ہوں، بعد میں تجھے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے دوستو ہم کو، ہے نا، کہ اللہ ہم کو بلا رہا ہے اور توفیق دے رہا ہے۔ اب اس کی قدر نہ ہم نہ کریں تو یہ ہماری جو ہے نا گستاخی، ہماری کمی ہے نا، ہمارا نقصان ہے۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو یاد ہے۔ اور کتنی مرتبہ دیکھو ثواب ملے گا، ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو 350 کروڑ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے پر؟ اور اگر 200 مرتبہ روزانہ کہہ لیا کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے نا۔ پھر کوہ طور اور طور سینا بھی سب بھر جائے گا ہماری نیکیوں سے، ہے نا۔ لیکن یہ سارے اعمال ہوں گے، اور اگر تنہائی کے گناہ بھی ہوں گے تو سارے حباء منصورہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس میں نیکیوں کے انبار ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، لیکن قیامت کے میدان میں سب حباء منصورہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، ہے نا، نیکیوں سے اس کا خزانہ، اس کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اور سب خالی ہو جائیں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بظاہر اس کے بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے تنہائی کے کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ جس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ہے نا، سب حباء منصورہ ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے آج کل کے تنہائی کے گناہ، خلوت کے گناہ، موبائل کے گناہ، موبائل پر گناہ ہو رہے ہیں نا آج ہمارے خلوتوں میں، ہے نا۔ کوئی پبجی گناہ میں ملوث ہے، کوئی فری فائر میں ملوث ہے، تو کوئی جو رنجو گناہ دیکھنے میں ملوث ہے، کوئی کسی چیز میں ملوث ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، ہے نا، مردہ بن کے سو رہا ہے، فجر کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، شیطان کانوں میں پیشاب کر کے جا رہا ہے، شیطان کانوں میں پیشاب کر کے جا رہا ہے ایمان والوں کے۔ اور پھر مسلمان کہتا ہے ہماری روزی میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کہاں سے آئے گی برکت؟ جس عمل کو تو نے کیا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فجر کی نماز پڑھ کے جائے گا تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا، اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ تو 3 بجے تک جاگا رہا اور جو ہے نا فجر کی نماز میں سو گیا، رحمت کہاں آئے گی؟ فرشتے آئے تھے، چلے گئے لعنت بھیج کر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک مخلوق ایسی ہے کچھ ادھر رحمت آ گئی اور ایک کی طرف جو ہے نا لعنت برس گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ کہا کہ دیکھو بکری ایک مخلوق ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت آ گئی، اور کتا بھی ایک مخلوق ہے، اس کی طرف اللہ کی لعنت چلی گئی۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ دیکھو یہ جو ہے غریب مخلوق ہے، یہ مخلوق جو ہے نا غریب ہے، شام ہوتے ہی جلد سے جلد یہ اللہ کی مخلوق جو کچھ ملتا ہے کھا لیتی ہے اور سو جاتی ہے نا، اور صبح سویرے اٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ کتا کیا کرتا ہے؟ رات بھر بھوکتا رہتا ہے کہ نہیں بھوکتا رہتا ہے؟ کیوں بھوکتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی لعنت آ گئی اس کے حق میں، ہے نا دوستو۔ تو آج ہم سب بھی ویسے بن گئے۔ ارے دوستو تھوڑا تصور کرو، سوچو، ایک زمانہ وہ تھا، دور وہ تھا، 6 بج جاتے تھے تو گھر کی مستوراتیں باہر پھرتی تھی، بھائی ہماری مرغی کہاں چلی گئی، کسی نے پکڑ تو نہیں لیا، گھر میں اب تک کیوں نہیں آئی؟ بکریاں پالنے والی بکروں کو تلاشتی تھی نا، آج بھی ہیں دیہاتوں میں، بکری نہیں آئی تو انتظار کرتے ہیں نا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان 6 بجے آئے گا ڈیوٹی سے، اب یہ بنے گا سویرے گا، خوشبو لگائے گا، عطر لگائے گا، سینٹ لگائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اور چوراہے پہ بیٹھے گا، کس کی بہن جا رہی، کس کی ماں جا رہی، کون کیا کر رہا، اس میں۔ آج مسلمانوں کے جوانوں کی زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے مار نہیں پڑے گی تو دوستو اور کیا ہوگا؟ اس سے برے دن آئیں گے۔ اگر آج بھی ہم نہ سدھرے نہ سنورے، آج بھی ہم نے گناہ سے توبہ نہیں کی دوستو، تو اس سے برے حالات آئیں گے، ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ الارم بجا رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے نا، یہ وائرس لا کر، یہ بیماریاں لا کر، اور کبھی جو ہے نا بے موسم بارش لا کر، اور کبھی زلزلے بھوکم لا کر، کبھی طوفان لا کر، کبھی جو ہے نا باڑھ لا کر، سونامی لا کر، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چوکنا کر رہے ہیں، جاگو جاگو جاگو، ہوشیار ہو جاؤ۔ لیکن مسلمان ہے کہ جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ آج مسلمانوں پر اتنے اٹیک ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ کی کتنی پالیسیاں اور کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں، اور ہم پر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔
سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، قبالہ کے ذریعے سے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں وہ، ہے نا. حالانکہ وہ ان کا باطل سب کچھ ہے، اور جس کا حق ہے وہی حق والا سو گیا تو باطل تو ابھرے گا نا. جب حق کی محنت کم پڑ جائے گی، حق والے سو جائیں گے تو باطل ابھر جائے گا، ہے نا دوستو. تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے کہ ان کا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے نا دوستو. اسی لیے جاگنے کی ضرورت ہے. اب غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، غفلت کو چھوڑو، ہے نا، غفلت سے بیدار ہو جاؤ دوستو. ہاں، ورنہ اگر غافل بنتے رہیں تو ایک وقت وہ آ جائے گا، آپ غفلت میں پڑے رہو گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب کر لیا ہوگا. ہمارا ایمان سلب ہو چکا ہوگا اس ہماری غفلت کی وجہ سے، اس کوتاہی کی وجہ سے. اس لیے اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے نا. جاگیں گے نا انشاءاللہ، نمازوں کا اہتمام کریں گے. فجر کا اہتمام کرو دوستو، نمازوں کا اہتمام کرو. اچھے جو ہے نا وقت لگے ہوئے بھی، بے وقت والے بھی، ذکر والے بھی، سب کا وہی حال ہے. 4 وقت کی نماز ہو رہی ہے، 1 وقت کی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیا کر رہے ہو دن میں؟ ارے بھائی دوستو، ایک زمانہ وہ تھا لوگ کاشتکاری کرتے تھے، ایک کر کھیتی جو ہے نا ہل جوتتے تھے خود سے. اب تو ٹریکٹر آ گئے، اس کے باوجود بھی نمازوں کا اہتمام الامان والحفیظ، عجیب و غریب نمازوں کا اہتمام تھا، ہے نا. ہماری جماعت گئی تھی ابھی 2013 کے اندر مظفر نگر میں. عام آدمی بیچارہ دعوت کا کھانا کرتا تھا تو یوں اپنے سر پر لاتا تھا. جب معلوم کیا تو بولے 100 ایکڑ کھیتی ہے اس کی، اور تہجد میں آتا تھا چائے لے کر، بادلی میں چائے لے کر، اور ٹوسٹ کے وہ بڑے بڑے وہاں وہ ٹوسٹ ہوتے ہیں لمبے لمبے، وہ پورے لے کر کے آتا تھا. اور پھر 8-9 بجے ناشتہ بھی آتا تھا. جماعتوں میں برکت بہت ہو جاتی ہے نا، تو 3 ناشتے ہوتے تھے ہم کو. تہجد میں ایک ناشتہ چائے کا، ٹوسٹ کا، پھر 9 بجے جلیبی پوری، حلوہ پوری وہاں کا ناشتہ، ہے نا. اور پھر دوسری دعوت کا اور دوسرا ناشتہ، پھر اس میں سوئیاں اور پراٹھے اور اچار اور فلاں فلاں، ہے نا. تو 100 ایکڑ کھیتی. اور میں نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے مالدار ہو کر آپ کے اندر یہ ساری، اور ماشاءاللہ تہجد گزار ایک آدمی دوستو 106 سال کی عمر سائیکل چلاتے ہوئے، مظفر نگر کی بات کر رہا ہوں، 2013 کی بات کروں، پرانی بات نہیں ہے، 2013 کی بات. 106 سال کی عمر، اور دونوں کی جو نا وہ دونوں نمبر لگا رکھا تھا، آج تو نے چائے دینے کا، کل میں نے دینے کا، آج تو نے کل میں نے. تہجد میں آتا تھا 3 بجے، ٹھنڈی کی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی وہاں پر. ہماری جماعت اس میں تھی دسمبر کے آخر میں، جنوری میں گئی تھی وہاں. تو وہ دسمبر جنوری تو 40 دن ایسا رہتا کہ سورج نہیں نکلتا، ایسے موسم میں دھوپ نہیں نکلتی بالکل وہاں پر وہ 40 دن. اور پھر بھی سائیکل سے بندہ تہجد میں. اور جب تہجد گزاری نے دوستوں، روزانہ وہ بڈھا 10 پارے پڑھتا تھا قرآن کے، 10 پارے روزانہ. اور اتنی محنت کھیتی کی. ناشتہ کرتا، کھیت میں جاتا، ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے آتا، 5 پارے پڑھتا، پھر جاتا، پھر عصر تک، عصر کے بعد میں پھر نماز کو، پھر مغرب کے بعد سے پھر نہیں جاتا تھا، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک پھر 5 پارے پڑھ لیتا تھا. 10 پارے روزانہ معمول بنا رکھا تھا اس نے. دیکھ کر کے رشک آیا. میں نے دیکھو ایسے بندے ہیں، سیدھے سادھے، بالکل سیدھی زندگی، سائیکل مارتے ہوئے. وہ کپڑے بھی بالکل بس ہے نا، لنگی سادی سی، ایک کرتا سادہ سا، اور بس وہ اپنی دوپلی ٹوپی بزرگوں والی بس. لیکن وہاں دیکھا ہے عمر دراز ہے، لیکن اکثر جو ہے نا تہجد کے پابند. 3 بجے 2:30 بجے جو ہے نا بڈھے بیچارے سب آ جاتے مسجد کے اندر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی کھیتی والے بیچارے ایسے ہیں نا تہجد گزار لوگ. اور کھیتی والے بھی کیا، نوکری والے بھی ہیں. جج جیسے لوگ آج تہجد گزار ہیں. جج جیسے لوگ جو ہے نا ایسے ہیں کہ جن کی 20 سال ہو گئے، تہجد فوت نہیں، ہے نا، تکبیر اولیٰ فوت نہیں. آپ کے کرناٹک کے ایک جج ہیں ہمارے، میں نے غالباً پہلے سنا تھا شاید، نہیں سنا ہے کبھی میں نے، ہے نا. کرناٹک کے جج ہیں، وہ کراڑ میں تھے، ابھی ادھر ہے وہ مراٹھواڑہ میں ہے کہیں پر، وہ بدلی ہو گئی ان کی. وہ خود بولے 18 سال ہو گئے الحمدللہ، حالانکہ دونوں پاؤں سے معذور ہے. 18 سال ہو گئے تہجد ناغا نہیں، روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں جج ہونے کے باوجود. اور 23 سال کی نوکری ہے. انہوں نے کہا آپ کسی سے پوچھو، کسی بھی محکمے سے، کسی کی بھی صدر سے اور چیئرمین سے پوچھو، کہیں سے بھی بڑے بڑے صاحب سے، اللہ کا فضل ہے جب سے نوکری پر لگا ہوں کبھی کسی کا 1 روپیہ حرام نہیں کھایا ہوں. ہم نے لاک ڈاؤن میں سب کی فکر کی ہے بولے، ہے نا. اور وہ اپنی کارگزاری دیے، کہنے لگے میں ایسی جگہ پر گیا جہاں پر
کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جانے کی. کن کے اندر گیا؟ جو طوائفہ ہوتی ہے نا، طوائفہ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ان کی کالونی میں گیا بولے میں کہ جا کر ان کا حال پوچھوں، تو سب رونے لگ گئی. اس میں کچھ مسلم بھی تھی، وہ بھی رونے لگ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگ گئی. انہوں نے پوچھا جج صاحب نے، حالانکہ دونوں بہت سے معذور، پوچھا انہوں نے کہ کوئی آیا اب تک تمہارے پاس میں؟ کہ نہیں صاحب نہیں آیا. اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ ہمارا فعل ایسا ہے، ہمارا دھندا کام ایسا ہے، تو اپنی عزت کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، عزت نفس کی وجہ سے وہ لوگ، ہمارے پاس میں کوئی نہیں آیا، آپ پہلے شخص ہیں یہ پورے لاک ڈاؤن میں آئے ہیں. سروے کیا انہوں نے، پوچھا کتنے ہو تم لوگ ایسے سب؟ کہا کہ 26 ہے یہاں پر. کتنے تھے؟ 26. انہوں نے اپنے وہیں کھڑے کھڑے فون کروائے کسی راشن کی دکان میں اور کہا کہ 26 کے گھروں کے اندر جو ہے نا 25 کلو چاول، 25 کلو آٹا، سارا راشن پورے مہینے کا جو ہے پہنچوائے. اس کی برکت سے یہ ہوا کہ دیکھو، خود انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 19 طوائفوں نے توبہ کر لی اس فعل سے. ہم نے کیا کیے؟ آج ہماری محنت سے کیا ہوا؟ ہم ذکر کرنے والے کیا کیے؟ ہم چلے چال مہینے والے کیا کیے دوستو؟ ایک عام آدمی ایسا کہتا ہے نا، اب جج ہے وہ، تو اب ہماری نگاہ میں تو وہ کافر ہے نا، ہماری نگاہ میں تو وہ کام والا آدمی نہیں ہے. ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا کہ نہیں بھائی تو جج ہے تو حرام کی روٹی کھاتا ہوگا، نعوذ باللہ. اسی لیے تو کہا گیا کہ بھائی کسی مسلمان کو ہلکا مت سمجھو، کسی جنگل کو خالی مت سمجھو. جنگل کے اندر شیر شوا شیر ہو سکتے ہیں، تم اپنے آپ کو شیر مت سمجھو. کسی ایمان والے کو حقارت نگاہ سے مت دیکھو، نہ جانے اس کا کون سا عمل ایسا ہوگا تو تم سے جو ہے نا آگے بڑھ جائے گا، ولایت کے درجے پر پہنچ جائے گا. ایک رات کے اندر بشر ابن حافی شرابی تھے، لیکن بس ایک اللہ کے نام کی عظمت رکھی، اللہ کے نام کا جو ہے نا کیا کر لیا، اکرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے صبح ولی کا وقت کا ولی بنا دیا ہے نا. فضیل ابن عیاض ڈاکو کے سردار تھے ہے نا، اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی تو ڈاکو کے سردار سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ تو دوستو ایسے ہیں. اس نے خود کہا، مرکز میں بیٹھ کر، ہمارے مرکز کی بات کر رہا ہوں ستارہ کے اندر، اس نے خود کہا کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو آپ لوگ کو یہ ہوگا کہ بھائی اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے اور داڑھی تو ہے نہیں، لیکن بولے ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم اسے ملک میں ہیں اور ہمارے بڑوں نے اس پر جو ہے نا یہ نہیں کیے. اگر لکھے ہوتے جو سکھ لوگ ہیں اپنے اس ہولیے کے ساتھ میں وہ رہتے ہیں نوکری پر، تو ہم بھی رہتے تھے، لیکن میں نے عہد کیا ہے، دل میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ بس تھوڑے دن اور جو اس نوکری کو کروں گا اور اس سے کیا کروں گا، ریزائن دے دوں گا. انشاءاللہ سب سے پہلے داڑھی رکھوں گا. بس میرے اندر یہ کمی ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا احسان ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ٹوٹا پھوٹا عمل سب پر کر رہا ہوں. اتنے سال ہو گئے الحمدللہ، نہ میری تکبیر اولا گئی، نہ میری نماز قضا ہے، اور نہ ہی الحمدللہ تلاوت ناغا ہے نا. تو کیسی زندگی رشک والی ہے کہ نہیں دوستو؟ اور تہجد کے بارے میں اس نے راز کھولا ہی نہیں. ان کا نابینا بھانجا تھا نابینا. اس نے کہا مفتی صاحب ماموں کی جو ہماری ایک اور صفت اچھی ہے وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج ہمارے ماموں کے 18 سال ہو گئی تہجد ناغا نہیں ہوئی ہے. اس بھانجے نے کہا نابینے نے. اب دیکھو ہمارے استاد جی ہیں ایوب بھائی کے بھائی، ایوب بھائی کے والد صاحب آپ کے تو گاؤں کے ہیں نا، کتنی ان کی عمر ہو گئی؟ تقریباً 100 سال کی عمر چل رہی ہے. دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بظاہر ہے نا، لیکن اللہ کے یہاں کیا مقام ہے ان کا، وہ تو اب منہ پر تعریف کرنا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آپ تقریباً 60 سال ہو گئے، ان کی نہ تکبیر اولا فوت ہے، نہ تہجد فوت ہے نا، نہ تلاوت ان کی فوت ہوتی ہے. روزانہ تلاوت کے بھی وہ پابند. اب تھوڑا سا بینائی کم ہو گئی ہے، ورنہ 10-12 روزانہ پڑھتے تھے ہے نا. دوستو ایسی زندگی بناؤ ہے نا کہ ہم جائیں تو فرشتے رش کریں وہاں پر، اور ہم جائیں ہم جو ہے نا ہنستے ہوئے جائیں، دنیا والے روتے رہیں ہے نا. ایسی زندگی بنائیں دوستو کہ فرشتے بھی رش کریں، حوریں بھی رش کریں، زمین والے بھی رش کریں، دنیا والے بھی رش کریں، پرندے مخلوق رش کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک اللہ کا عاشق بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کہ جب کوئی ایک پکا نمازی دنیا سے جاتا ہے، جس جگہ پر وہ تسبیح پڑھتا تھا، جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، وہ زمین چیخ چیخ کر روتی ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ آج میں برباد ہو گئی. آج میرا وہ عاشق جو مجھ پر میری پشت پر بیٹھ کر کے تیرا نام لیتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، تیرے سامنے سجدہ کرتا تھا، آج میں اس سے محروم ہو گئی ہے نا. اور جب ایک گنہگار بندہ اس زمین پر پھر رہا ہوتا ہے تو زمین بھی پناہ مانگتی ہے، تو زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے نا. دوستو تو ہم ایسے بن جائیں ہے نا کہ اللہ بھی ہے نا ہم سے محبت کر لے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. دوستو فرشتے بھی رش کریں ہماری موت پر ہے نا.
بنیں گے نا انشاءاللہ دوستوں؟ تو نمازوں کا اہتمام کریں، سب سے پہلی چیز کریں گے 3 دن بھی لگائیں، چلا بھی لگائیں، 4 مہینے بھی جائیں، اللہ کا ذکر بھی خوب کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر سے منع نہیں کیا، بیت سے منع نہیں کیا۔ اگر بیت کو کوئی بدعت کہتا ہے، ذکر کو کوئی بدعت کہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگائے کہ یہ بدعتی تھے سب سے بڑے، اور یہ بیت ہوئے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی کے ہاتھ پر، تو سب سے بڑے بدعتی مولانا الیاس ہیں، مولانا یوسف ہیں، مولانا جی حضرت جی انعام صاحب ہیں، ہے نا؟ تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعت کام کی ہے، انہوں نے بیعت کیا کروایا صحابہ کو، تو یہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے صحابہ کو بیعت کرائے ہیں تو انہوں نے بھی بدعت شروع کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے دوستو، بیعت جو ہے نا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا، تمام صحابہ صحابیات کی، ہے نا، اور پھر یہ سلسلہ چلا ہوا آیا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا، یہ سلسلہ کوئی ہمارا تمہارا نہیں کہ بند ہو جائے گا، یہ تو حق کی محنت ہے، حق کی بات ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، ربی اپنے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا، ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، ہے نا، کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، ہے نا، اور نبوت کے سارے شعبے ہیں دوستو یہ، ہے نا۔ تو اس سے ہمیں کوئی دنیا والے کچھ بھی کہیں، ہمیں اس سے لڑنا نہیں، بھیڑنا نہیں، ہے نا، اس کے ساتھ میں ہمیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ کرتا ہے کہ دوستوں، دکان کھولنے والا دکان جب چلاتا ہے تو بحث و مباحثہ کرتے بیٹھتا ہے کیا کہ نہیں دکان سے اس کو مطلب ہے، بھائی دکان کھول، دکان چلا اپنی چلا۔ دوسرا کہے گا بھائی تو یہ دکان کیوں شروع کی، پان کی، کپڑے کرنے ہونا تھا، بحث و مباحثہ نہیں کرتا، بھائی میرے دل میں آیا، چلو اللہ مجھے اسے روزی دے رہا ہے میں کروں گا، ہے نا۔ اور پھر یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، کثرت کے ساتھ میں یاد کرو، میرا نام خوب لو، تو یہ تو حق کی محنت ہے، حق کی بات ہے۔ تو کوئی ہمیں کہتا رہے بھائی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے بھائی، تجھے نہیں بات سمجھ میں آتی، اللہ تجھے سمجھا دے، ہم نے سمجھ لیا، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہی سمجھا، آدھا ہی سمجھا، کر رہے ہیں بس، ہے نا۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہے نا۔ جب کوئی کسی کا دیوانہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ گالی دے رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجنون جو تھا نا، مجنون معلوم ہے نا، کچھ لوگ جا رہے تھے، مجنون بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ لوگ جاتے جاتے جو ہے نا لیلا کو گالی دیے انہیں، اور جنون میں آ کر، ہے نا، ناچنے لگ گیا، رشک میں آ کر ناچنے لگ گیا۔ ایک ساتھی آیا اور کہا بے وقوف، تو مجنون سے رہنے والا، تجھے معلوم بھی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے تیری لیلا کو گالی دے رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں، لیلا کو گالی دینے تو کیا بھی دینے، کس کا نام لے رہے انہوں؟ لیلا کا نام لے رہے ہیں، نام میری لیلا کا، بس مجھے اتنا چھونا، انہیں چاہے اگلی گالی دیتے، مجھے گالی سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو اس کے نام سے مطلب ہے۔ انہیں میری لیلا کا نام لے کے کہہ رہا لیلا ایسی، لیلا ویسی، لیلا فلاں، لیکن نام تو میرے لیلا کا آ رہا ہے نا۔ تو ایک دنیا کا عاشق کچھ پرواہ نہیں کر رہا ہے، ہم دنیا والوں کی پرواہ کی وجہ سے ہم اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیں گے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے دوستوں؟ نہیں، اگر ہم بھول جاتے تو گویا کہ ہم نافرمان ہیں اللہ کے، ناشکرے ہیں، ہے نا، ہم دھوکے باز مسلمان ہیں، اللہ کے واقعی ہم جو ہے بندے ہیں۔ دنیا والے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے نا، کوئی ہمیں بھلا کہے برا کہیں، ہم کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے نا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیں، بہت اچھا۔ وہ ذکر کا طریقہ، ایک تصویر پڑھنی ہے لا الہ کی، دیکھو لا الہ الا اللہ، کیوں کرنا ہے؟ لا، اے اللہ جو دل کے اندر ماں سے با کی محبت ہے، تیرا غیر دل کے اندر بیٹھا ہوا، ان سب کو نکال کر کیا کر رہا ہوں؟ لا الہ، کیا کیا؟ نکال کر پھینک دیا میں نے، الا اللہ، تیری محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں، ہے نا، اس لیے ضرب ہے، ضرب یضرب کے معنی سمجھ میں آتے ہیں مارنے کے، عربی کے حساب سے، ہے نا۔ ہاں، تو یہ ضرب کیوں کہا گیا ہے کہ یہ کہ لات کا بھوت بات سے نہیں مانتا، تو اب یہ دل جو ہے نا پتھر ہو گیا ہے نا، گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی جو ہے نا کیا سیاہی سے یہ دل پتھر بن چکا ہے، اب اس کو کیا کر رگڑ پٹی اس کی چاہیے نا، ہے نا، تو اس لیے اس پر ضرب لگانی ہے۔ لوہا جب اس پر گنج لگ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہاں ڈالتے ہیں؟ پانی میں، بھٹی میں ڈالتے ہیں نا، کیوں بھائی؟ گرم ہوگا، اب اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں تو اس کا گنج دور ہوتا ہے، ایسے ہی اب اس دل کی گندگی کو اس اللہ کے نام سے جو ہے نا ضرب لگے گی تو اس کی گندگی دور ہوگی۔ اب اس پر ہتھوڑا نہیں مارنا ہے، نہیں تو اٹھا کے ماریں گے صبح کو جا کے ہتھوڑا لے کے کس کو بھی، چل بابا تیرا دل گندا ہوا مار تو ہتھوڑا، تو انہیں جائیں گے قبرستان، ہاں ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم نے اس لیے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کو صاف کیا کرو، دھو لیا کرو، تو پانی تو پہنچتا نہیں وہاں، کیسے دھوؤں؟ انہوں کیا سوچے پانی دھونے سے دھونا پڑے گا دل کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پانی سے نہیں دھلے گا۔ کون ہے؟ حالانکہ نبی ہے نا حضرت ابراہیم، تو کیا فرمایا؟ اے ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلے گا، یہ دل میرے نام کی ضربیں لگانے سے، میرے سامنے گڑگڑانے سے یہ دل دھلے گا، ہے نا دوستو؟ تو جب وقت کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ میرا نام لینے سے تیرا دل دھلے گا، تو ہم کو تو زیادہ اس کی ضرورت ہے نا دوستو، ہے نا؟ تو اس لیے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ اس لیے کہا گیا کہ ذکر بھی کرنا ہے تو سیکھ کر کرنا ہے نا؟ ہاں، مولانا الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی کیا ہے، سب کو سکھایا بھی ہے نا؟ ہاں، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی کیا ہے، جتنے بھی گزرے ہیں سب نے سیکھا ہے اور اس کے بعد میں ذکر کیا ہے، اور سارے ذکر کی لائن سے جو ہے نا آگے بڑھے ہیں، مقام محمود تک پہنچے ہیں سبھی اسی لائن سے۔